اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے جن میں ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے ایران کے کئی علاقوں میں خاص طور پر تہران کے شمال مشرقی حصے میں حملے کیے۔ کئی جگہوں سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہے۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی وار 100 ڈرون سے حملہ کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا ہے اسرائیل کو تلخ اور دردناک انجام کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے۔ اس حملے کے بعد پورا عرب الرٹ ہو گیا اور کئی ملکوں نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ان حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور پاکستان نے ایران کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے ہم ایک نازک موڑ پر ہیں اور اگر ہم اسے کھو دیتے ہیں تو ہم ایران کو نیوکلیر پاور حاصل کرنے سے نہیں روک سکیں گے۔ بتاتا چلوں کہ ایران اور اسرائیل دونوں نے اپنے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ اب اور بڑھے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ جنگ کئی روز تک آگے چلتی رہے گی، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل ایران کی خود مختاری پر حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر 200 طیاروں سے حملے کیے، 100 سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ایرانی حکومت کو روکنا ہے، نہ کہ ایرانی عوام کو نقصان پہنچانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنا ان کے حملے کا بنیادی مقصد ہے۔ مزید نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس 9 ایٹم بم تیار کرنے کے لیے یورینیم موجود ہے۔ اس حملے کے بعد امریکہ کا کہنا ہے اس حملے کے بارے میں ہمیں پہلے سے علم تھا، مگر اس میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اگر ایران اسرائیل پر جوابی حملہ کرے گا تو ہم اسرائیل کی بھرپور مدد کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ اس حملے میں امریکہ نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کی نیوکلیر پاور سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں سے ایک ایران ہی ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان دونوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے لیے ہو یا چاہے کسی اور معاملے پر ہو۔ ایران ہمیشہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑا رہتا ہے اور امریکہ کی فطرت ہے کہ وہ کبھی سامنے سے جنگ نہیں لڑتی، وہ دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاتے ہیں۔ نہ ہی آج تک اس نے کوئی جنگ جیتی ہے، ہمیشہ دوسرے ملک میں حالات خراب کر کے نکل جاتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی مسلمان ممالک کی حالت خراب ہو یا حالت جنگ میں ہو، اس کے پیچھے آپ کو اسرائیل اور امریکہ ہی ملیں گے، چاہے افغانستان ہو، عراق ہو، ایران ہو، لیبیا ہو یا شام ہو۔ ان سب کی حالت اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے خراب ہے۔ دوسری طرف ہمارے منافق عرب حکمران ہیں جو ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں اور غلامی کرتے ہیں۔